طور پر جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اقامتی دین ہے۔ اقامتی دین کیا ہے؟ اس اقامتی دین کی تشریح سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پشاور میں ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، تو جماعت اسلامی کا ہمارا 400 میں اجتماع ہو رہا تھا، تو اس اجتماع میں یہی موضوع تھا شیخ صاحب کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اقامتی دین کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جماعت اسلامی کی ایک وفد نے عوام الناس کے درمیان یہ سروے کیا کہ کیا لوگ ہماری دعوت سے باخبر بھی ہیں، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے کیا چیز۔ تو اوپر مارا رہے تھے کہ سروے ٹیمیں آ گئی، مسلسل دکان میں بھی جا رہی تھی اور مسجد میں بھی۔ جب انہوں نے رزلٹ جمع کیے تو رزلٹ یہ آ گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت مذہبی لوگ ہیں اور بہت دین کو ماننے والے ہیں، تو 100 میں صرف 3 بندے ایسے تھے جو اقامتی دین کے لفظ سے آشنا تھے۔ یعنی 100 میں 3 بندے، 3% بندوں کو یہ پتا تھا کہ اقامتی دین کیا چیز ہے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ 3% بندوں میں ایسے بہت زیادہ لوگ تھے جو اقامتی دین کو قد اقامت الصلاۃ ہی کے نام سے وہ پہچانتے تھے۔ یہ اقامتی دین ہے کہ جو مکبر اور جو امام کے پیچھے جو اقامت کر رہا ہے وہ کہتے ہیں قد اقامت الصلاۃ، اقامتی دین ہے۔ لہٰذا ہمیں جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ اقامتی دین کیا ہے۔ اقامتی دین کے معنی یہ ہے کہ دین، جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم ان کے کانوں میں اذان اور اقامت سناتے ہیں اور کرتے ہیں، ایک کان میں اذان کی آواز آ جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کی آواز آ جاتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں نماز بھی آتی ہے، اس میں روزہ بھی آتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں کردار بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں ہماری انفرادی اجتماعی ساری زندگیاں۔ اور جب کوئی پھر مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن میں لپیٹا دیا جاتا ہے، اور پھر امام آ کر اس میت کو سامنے رکھ کر 4 تکبیریں پڑھ کے پھر ہم اس پہ مٹی ڈالتے ہیں۔ وہاں تک یہ جو مسلسل 60، 65، 70، 80، 90 سال جو اس بندے نے گزاری ہے، جو کام انہوں نے کیے، اس سارے کاموں کو ہم اقامتی دین کہتے ہیں۔ یعنی اقامتی دین یہ نہیں ہے کہ صرف ہم الیکشن میں جماعت اسلامی کوڈ ہم نے دیے، اقامتی دین کا کام کیا، اجتماع کیا اور جماعت اسلامی کا کام کیا، ہم نے کسی دھرنے میں شرکت کیا، وہ اقامتی دین ہے۔ اقامتی دین یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو جماعت اسلامی کا کارکن اور رکن نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھے گا، یہ اقامتی دین ہے۔ اگر اخلاق کی بات آتی ہے تو جو جماعت اسلامی کا کارکن ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں مثالی کارکن ہو، تاکہ بندہ کہے کہ یہ جماعت اسلامی میں ہے اس لیے اچھا بندہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہماری جو پشاور میں 400 ضلع ہے، 400 مولانا مودود رحمہ اللہ وہ حیات تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، وہ حیات تھے اور وہ امیر جماعت ہی تھے وہ اس وقت۔ تو 400 سے ایک رکن نے رکنیت کی فارم کو فل کر کے منصورہ بھیج دیا تاکہ ان کی رکنیت کی منظوری آ جائے۔ تو مولانا مودود رحمہ اللہ کی طرف جب اس 400 کا جو خان تھے، وہ بڑے خان تھے، بہت بڑے خان تھے، جب ان کا استعمار اور فوپرما جو انہوں نے رکنیت کے حوالے سے بھیجا تھا تو وہ چلا گیا لاہور منصورہ۔ مولانا مودود رحمہ اللہ نے کہا اور جتنے قوائف تھے چیک کر دیے، بالکل 5 وقت کے نمازی ہے، بالکل صوم و صلات کے پابند ہے، اور حرام سے بالکل بچنے والے ہیں، اور حلال و حرام میں تمیز بھی کرتے ہیں، سودی کاروبار بھی نہیں ہے، بالکل ساری قوائف درست ہے۔ لیکن مولانا مودود رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بندے سے ہی پوچھے صرف، پھر اس کی رکنیت منظور ہوگی، تب اس کی رکنیت منظور ہو جائے گی کہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کے حصے میں کیا حصہ دیا ہے؟ آپ نے اگر اپنی بہنوں کا اور اپنی جو پھوپھیاں ہیں وغیرہ، ان کو اگر اپنے والد صاحب کی میراث میں حصہ دیا ہے تو تب ان کی رکنیت کی منظوری کی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ حصہ دے دیں پھر آپ کی رکنیت منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ نے حصہ دیا پھر ہم سوچیں گے کہ آپ رکنیت کے اہل کے اہل نہیں ہے۔ یہی جماعت اسلامی تھی، یہی جماعت اسلامی تھی، وہی جماعت اسلامی، وہی مولانا مودود رحمہ اللہ۔ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، ختم نبوت کی، اور یہ جو علامہ یوسف بن نور رحمہ اللہ پورے پاکستان کے مرکزی کنوینر تھے، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی مذہبی پارٹیاں تھیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں، بشمول جو اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات بھی تھے، ختم نبوت کی تحریک میں سب اکٹھے تھے۔ تو ختم نبوت کی تحریک کے اندر مولانا مودود رحمہ اللہ نے جب مسئلہ قادیانیت لکھی، وہ کتاب و رسالہ لکھا، اس کی پاداش میں مولانا مودودی جیل گئے۔
جب جیل گئے اور جیل میں ان کو یہ حکم ملا کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی، یعنی آپ نے اتنا بڑا جرم کیا، قادیانی کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی اور آپ نے کہا کہ قادیانی کافر ہے اور رسالہ لکھا تو آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ جب صبح ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، ہونے رہی تھی، تو مولانا مودود رحمہ اللہ کے حوالے سے جو عرب ممالک ہے اس وقت جو اخوانی ہمارے بھائی تھے، انہوں نے بہت زور دیا پاکستان کی حکومت کو اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ایوب خان پر، اور ایوب خان کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ مولانا مودودی کو چھوڑ دیں، کوئی اور سزا دے دے لیکن پھانسی کو مت چڑھا دے۔ تو مولانا مودود رحمہ اللہ کے سامنے انہوں نے ایک لیٹر لایا اور ایک درخواست خود لکھی تھی، رحم کی درخواست لکھی تھی کہ آپ یوں کہیں آپ کہ میں صدر پاکستان جناب ایوب خان سے معافی مانگتا ہوں اور میں نے جو کام کیا غلط کیا ہے، یہ رسالہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ قادیانی کافر ہے۔ تو مولانا مودود رحمہ اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سے بڑے علماء کرام تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے۔ اس وقت مولانا مودودی اکیلے نہیں تھی جیل میں، مولانا مودودی تھے، میاں طوفیل مرحوم تھے، وہی بندے کو پکڑ کر لائے تھے جنہوں نے مولانا مودودی کی کتاب کو چھپوائی تھی، یعنی اس پبلشر کو بھی انہیں لایا تھا۔ اس جیل کے اندر بہت بڑے علماء بھی تھے۔ تو مولانا مودود رحمہ اللہ جب انہوں نے خط دیکھا تو دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ خان کو دے دے کہ میں دستخط نہیں کرتا، لیکن ان کے ساتھ جو علماء کرام اور بھی بیٹھے تھے انہوں نے دستخط کر دیا کہ ہم کرتے ہیں، ہم نے غلطی کی ہے۔ تو مولانا مودودی کو کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ کو پھانسی دی جائے گی، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، اب تو مارے جائیں گے۔ تو مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا وہ تاریخی الفاظ مولانا نے کہی کہ موت کے فیصلے زمینوں پر نہیں ہوتے، یہ موت کے فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے۔ اگر آسمان والے نے میری موت لکھی ہے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، لیکن اگر آسمان والے نے مجھے بچانے کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی ایوب خان مجھے پھانسی نہیں دے سکتا۔ پھر اس کو ہم یہی مان ہے، یہ بنیادی مان ہے، یہ جماعت اسلامی ہے بنیادی طور پر، یہی مولانا مودودی کی افکار تھی۔ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتی کہ ہم قاضی کے بیٹے ہیں اور منور صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ سراج صاحب کی جیال ہے، یہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس تحریک کو ہم دل و جان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولانا مودودی چاہ رہے تھے کیا چاہ رہے تھے پاکستان کے اندر۔ اس وقت مولانا مودود نے جو قامت دین کا بنیادی تصور پیش کیا تھا، میں 2-3 جملے میں بیان کرتا ہوں۔ مولانا مودود رحمہ اللہ نے 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، چار نکاتی ایجنڈا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور اس سے پہلے میں اب ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ آخر جماعت اسلامی جب بن رہی تھی تو کیا ضرورت تھی؟ یعنی تبلیغی جماعت کی ایک بہت بڑی تحریک تھی، دیوبند کی بہت بڑی تحریک تھی، بریل کی بہت بڑی تحریک تھی، اہل حدیث کی تھی، تو کیا وجہ تھی کہ مولانا مودود نے جماعت اسلامی بنائی؟ تو مولانا مودود نے بنیادی طور پر یہ 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تطہیری افکار کریں گے۔ سب سے پہلی بات تطہیری افکار کیا ہوتا ہے؟ تطہیر کے معنی ہے صفائی، افکار کے معنی ہے عقائد۔ یعنی جماعت اسلامی کا بنیادی اور پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عقائد کو درست کریں گے، ان کو عقیدہ سکھائیں گے کہ توحید کا کیا عقیدہ ہے، رسالت کا کیا عقیدہ ہے، آخرت کا کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیں میں اکثر یہ جو پنجاب اور کراچی میں جو جلسے ہوتے ہیں تو شیعوں کے جلوس میں تو نعرہ حیدری بالکل لگتے ہیں، لیکن میں بریلویوں کی بھی جلسوں کے اندر یہ نعرہ حیدری کے نعرے مسلسل آتے ہیں۔ نعرہ حیدری وہ کہتے ہیں یا علی، یہ کیا ہے؟ بریلوی کے جو جلوس ہوتے ہیں تو ان میں یہ نعرے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو صفات اللہ کی ہے ہم کسی نبی کو نہیں دے سکتے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر وہ درج کی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بندے نے کہا کہ ہذا ما شاء اللہ وشئت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرا کام تب ہوگا کہ اللہ چاہے اور تو چاہے۔ جب اللہ چاہے اور تو چاہے، رسول اللہ کو کہا میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے انتہائی بہت غصہ ہو گئے اور کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا آپ نے مجھے اللہ کے برابر سمجھا؟ قل ما شاء اللہ کان ولم یشأ لم یکن، یہ آپ یوں کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا میرا کام ہو جائے گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میرا کام نہیں ہو جائے گا، خواہ رسول اللہ چاہے یا نہ چاہے۔ پھر یہ دہرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ لہٰذا توحید کا جو بنیاد ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیمی خم کرنا، صرف اللہ سے مانگنا، صرف اللہ کے سامنے اپنا سر بسجود یعنی ہونا، اس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ رسالت کا عقیدہ اور اسی طرح جو آخرت کا عقیدہ، یہ بنیادی جو عقائد ہے،
اور میں جو امیر صاحب ہے تو ان کو میں یہ مشورہ بھی دوں گا کہ کبھی کبھی یعنی دوسری اجتماع میں نہیں کر سکتے تو تیسری اجتماع میں چوتھی اجتماع میں آپ کسی مستند عالم کو بلائیں اور بلاتے رہیں اور مسلسل عقیدے پر آپ کلاس لے لیں، عقیدے پر، توحید کا کیا عقیدہ اس پر آپ کلاس لے لیں، رسالت کا کیا عقیدہ اس پر کلاس لے لیں، آخرت کا کیا عقیدہ کلاس لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جماعت اسلامی میں ہمارے دوست ہوں اور ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہو، توحید کے حوالے سے عقیدہ کمزور ہو، رسالت کے حوالے سے کمزور ہو، آخرت کے حوالے سے کمزور ہو، یا آخرت کے حوالے سے جو قبر ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، ان ساری چیزوں پر بالکل ہم نے فوکس کرنا ہے۔ لہٰذا مولانا مودود نے کہا کہ جماعت اسلامی کا پہلا کام ہے تطہیر افکار۔ ہم مسلمانوں کو اور جماعت اسلامی کے کارکنان کے عقائد کو درست کریں گے کہ ان کی عقیدہ بنیادی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ، یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی جیسے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ، اور ان کو تو یہ یعنی وہ سمجھے گا کہ میں تو جنت جاؤں گا، لیکن جب وہ تہامہ کے پہاڑ جیسے بڑی بڑی نیکیاں ان کے سامنے آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کرے گا کہ بالکل وہ جیسا مٹی ہے، وہ غبار ہے، وہ اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے عقیدہ درست نہیں تھا۔ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہو، درست نہیں ہو، تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا بنیادی کام۔ پھر مولانا مودود نے کہا کہ ہمارا دوسرا کام ہے تعمیری سیرت۔ تعمیری سیرت کیا ہے؟ یعنی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سامنے رکھتے ہوئے ان کی پیروی کرنا۔ یعنی ہم نے اٹھنا کس طرح ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اٹھنا ہے، ہم نے سونا کس طرح ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا، اکثر ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں مساجد کے اندر اٹھتے ہیں اور یہی باتیں کرتے ہیں، مسواک سنت ہے اور بس صرف ایسے کرنا ہے کہ آپ نے دائیں کروٹا اپنے سونا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، مسجد جب جاتے ہیں تو آپ اپنا دائیں پیر جو ہے وہ آگے کریں گے اور پھر بائیں ہاتھ بائیں جو پیر ہے، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن بنیادی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے، اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کس طرح کیا تھا اسی طرح ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی زندگی کیسی گزاری ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تھے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، بازار میں کیسے تھے، انفرادی اجتماعی زندگی کیسی تھی، تو اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تعمیری سیرت۔ یعنی تعمیری سیرت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا دے، جیسے سورۃ الاحزاب کے اندر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ لہٰذا دوسرا کام ہے جماعت اسلامی کی تعمیری سیرت، اپنی زندگی میں انقلاب لانا۔ اگر ہماری نمازیں درست نہیں ہیں تو نمازیں ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم صبح نماز سے نہیں اٹھ سکتے تو ہم اٹھیں۔ اگر ہم جماعت کے پابند نہیں ہے تو ہم جماعت کے پابند اپنے آپ کو بنا دیں۔ اگر ہم صبح اور مساء، صبح و شام اگر ہم ادعیہ، دعائیں اور اذکار اوراد نہیں پڑھتے تو ہم شروع کر لیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز کے بعد بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صبح نماز کے فوراً بعد گھر نہیں چلے جاتے تھے، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر طلوع شمس تک، جب سورج طلوع ہو جاتی اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے پھر گھر جاتے تھے، مسلسل یہ اذکار و اوراد و دعائیں پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ شام کو اس وقت نہیں سوتے تھے جب وہ ادعیہ، جب وہ دعائیں، جو اذکار۔ لہٰذا اس اجتماع کے اندر یہ کام بھی ہونا چاہیے کہ امیر صاحب آپ کے لیے ایسا کر لیں کہ جو صبح اور مساء، صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان کو سیکھنے کا آپ کو موقع دیں، اور خود یعنی کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، یہ جو لیل نہار کی ڈائری ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا صبح و شام جو اوراد، جو اذکار ہم نے پڑھنی ہے تو ان کو یاد کرنا ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تعمیری سیرت۔ اگر ہمارے روزگار میں کوئی حرام ہے ان سے بچنا چاہیے، اگر ہم سود میں ملوث ہیں تو بچنا چاہیے، اگر ہم کسی رشوت میں ملوث ہیں تو بچنا چاہیے، کسی 2 نمبر کام میں اگر ہم ملوث ہیں تو بچنا چاہیے۔ یہ ہے بنیادی زندگی۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ہم بس فلاں ذکر کریں، فلاں وظیفہ کر لیں، بس آپ کی زندگی بن جائے گی اور بس کاروبار چلتا رہے گا۔ اکثر میرے واٹس ایپ گروپس ہیں اور یہ فیس بک پیج بھی ہے، تو اکثر سوالات آتے ہیں، مسلسل مختلف علاقوں میں سوالات آتے ہیں۔ زیادہ تر سوالات کس طرح ہوتے ہیں، اگر آپ کو سنیں تو آپ کو ہنسی آ جائے گی۔ زیادہ تر سوالات اس حوالے سے ہوتے ہیں، یار مولانا صاحب ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ پہ کڑا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتائے کہ ہمارا کاروبار چلے۔ یہ اس کو ہم مسلمانی کے اسلام اس کو کہتے ہیں۔ پھر اگر ہم کسی سے پوچھیں، اگر ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں بندہ یہ انتہائی نیک بندہ ہے، تو نیکی کا کیا معیار ہوتا ہے؟
یہی معیار ہمیں دیکھنے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بہت ذاکر ہے، جب اٹھتے ہیں تو 100 دفعہ وہ درود بھی پڑھتا ہے، اور جب رات کو سوتے ہیں 100 دفعہ وہ درود پڑھتا ہے، لیکن نماز کے لیے برق نہیں آتے، کاروبار میں حرام بھی ہے، رشوت بھی ہے، دغا بازی بھی ہے، سب چیزیں شامل ہیں۔ اگر یہ نماز، اگر یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ روزہ ہماری جو کیا کہتے معاملات کو درست نہیں کر سکتے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عبادات کے اندر روح نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادات کے اندر روح تھی تو ہماری کاروبار پر ضرور اثر پڑتی، ہمارے کاروبار اس طرح ہوتے ہیں۔ لہٰذا صرف وظیفوں کی حد تک اور صرف اسی طرح اوراد کی حد تک اپنے اسلام کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو بدلنا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جتنی بھی اجتماعات ہوتے ہیں، دینی اجتماعات، تو ان اجتماعات میں آپ بیٹھا کریں، ضرور ان مجلسوں میں آپ جائیں۔ پتہ نہیں کہ کس کی درس میں وہ اثر ہے کہ کسی مولانا صاحب، کسی عالم کی درس کی وجہ سے میری زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے بے شمار ایسے بندوں کو دیکھے ہیں۔ میں جب چرسدہ میں مدرس تھا، مدرسے میں مدرس تھا، اپنے علاقے میں نہیں گیا تھا، تو میرے خیال میں جولائی کا مہینہ تھا، جولائی کا، میں جو ان کی مسجد میں امام تھا، تو اس وجہ سے میں کوئی رات کے 3 بجے تھے تو میں مسجد جا رہا تھا، 3:30 کو تقریباً نماز ہوتی ہے اس وقت ہمارے علاقے میں۔ میں دیکھتا ہے بہت چھوٹا بچہ ہے، تقریباً 12 سال 13 سال کا ہوگا، مسجد کی طرف جا رہا ہے، مسجد کی طرف۔ یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ کوئی یہ مسلسل اس کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بس سو جائیں، کوئی میں نے اٹھائے۔ وہ بچہ میری مسجد میں آ گیا، تو میں نے ایک مولانا صاحب کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ نہ کوئی مسجد کا امام ہے کہ نماز پڑھانے آیا ہے، نہ مسجد کا مؤذن ہے کہ کسی مسجد میں اذان دیتا ہے، اور میرے خیال میں اس نے تو گناہ بھی نہیں کیا ہے کہ ان کے ابھی تک معصوم ہے، بالغ بھی نہیں ہے، آخر یہ کیوں اتنے سویرے صبح سویرے مسجد میں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا بیٹا ادھر آ جائے، میں نے کہا آپ کیوں اتنے یعنی صبح سویرے اور نماز سے پہلے اور اذان سے پہلے آپ مسجد آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں مولانا صاحب جمعے کو میں اس کی مسجد میں گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور مسجد جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعائیں دی ہے کہ اللہ مبارک فی پوری امتی ہے، اللہ تعالیٰ جو صبح سویرے اٹھتے ہیں اور صبح عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے۔ میں نے بس وہی بات مجھے یاد ہے، اور میں مسجد میں صبح سویرے آتا ہوں۔ یعنی ایسی مجلسوں سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے، صرف خانہ پوری نہیں بلکہ ہماری زندگی میں بنیادی فرق ہونا چاہیے اور تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے جماعت کا جو بنیادی کام تھا وہ ہے اصلاحی معاشرہ، یعنی جب ہمارا تطہیری افکار ہو جائے، تعمیری سیرت ہو جائے اور ہماری زندگی بدل جائے، تو ہم پھر کوشش کریں گے اصلاحی معاشرہ کی۔ اگر میرا یہ دوست ہے مسجد آنے میں سست ہے تو میں ان کو ٹھیک کروں گا، میری کوئی بہن ہے وہ غیبت کرتی ہے تو میں ان کو روکوں گا، اگر میرا کوئی بھائی ہے وہ نشے کرتے ہیں تو میں ان کو روکوں گا۔ لیکن ہم نے کام بالکل الٹ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نہ تو تطہیری افکار ہو گئی ہے، نہ ہماری تعمیری سیرت ہو گئی، لیکن ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم لوگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ پلا بندے کو دیکھ کے مسجد میں لیٹ آتا ہے، دیکھ کے اس کی چال چلن کو دیکھ کے، اس کی زندگی کو دیکھ کے، لیکن اپنا بس خیر ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ حکم ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے دور رکھے۔ لہٰذا اصلاحی معاشرہ یہ تیسرا کام ہے۔ خود اب جب ہم بنے اور خود ٹھیک ہو جائے تو پھر تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اصلاحی معاشرہ کریں، اور پھر آخر میں جب ہمارا فکر، ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائیں، ہماری سیرت بالکل ٹھیک ہو جائے، اپنے علاقے میں ہم نے اصلاحی معاشرہ کی کوشش کی، تو پھر مولانا مودود مولا نے کہا تھا کہ آخر میں ہم یہ کریں گے کہ ہم اصلاحی نظامی حکومت کریں گے۔ پھر نظامی حکومت کی اصلاح کریں گے، پھر ہم اٹھیں گے کہ حکومت میں یہ غلطیاں ہیں۔ ہم نے یہ 3 چیزیں بالکل چھوڑ دی ہے اور نظامی حکومت کی اصلاح کے لیے ہم اٹھ گئے ہیں۔ یہ میری بھی کمزوری ہے، ہماری سب لوگوں کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کسی یعنی قصاب خانے میں جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، پبلک پلیسز میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، حکومت پر تنقید ہو جاتی ہے، زبردست تنقید ہو جاتی ہے حکومت پر، بالکل حق ہے ہمیں، یہ جمہوری حق بھی ہے اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن یہ تنقید کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے 3 کام مکمل کرنے ہوتے ہیں۔
کہ ہم اپنی سیرت کو، اپنی فکر کو اور اصلاحی معاشرہ پر کام کریں تو پھر ہمیں حق ہوتا ہے، ہمیں حق ملتا ہے کہ ہم اصلاحی نظامی حکومت کریں، نظامی حکومت کو ہم درست کریں۔ پھر حکومت کے حوالے سے کہے کہ نظام صلاح ٹھیک کرنا ہے، نظام زکوٰۃ ٹھیک کرنا ہے، صفائی کرنا ہے، اسپتال کا نظام ٹھیک کرنا ہے، بلدیہ کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہو جائیں گے جب ہم پہلے 3 کام کریں گے۔ لہٰذا یہ جماعت اسلامی کی جو بنیادی دعوت تھی اور جماعت اسلامی جس کے لیے بنی تھی، وہ بنیادی یہ 4 چیزیں تھیں: تطہیری افکار، تعمیری سیرت، اصلاحی معاشرہ، اور پھر چوتھے نمبر پر اصلاحی نظامی حکومت۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، اس کے لیے جماعت اسلامی بنی تھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں اقامت دین، اس کو ہم کہتے ہیں اقامت دین، یعنی دین اسی طرح قائم ہو جائے گی۔ آخر میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں، یہ ہے کہ جو سورۃ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے آپ کے لیے اس دین کا، اس طریقے کا حکم دیا ہے جس طریقے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، یہ حکم ہم نے اے نبی آپ کو بھی کیا ہے، اے رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی یہ کام کرے۔ والذی کما اوحینا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا تھا۔ یعنی 5 پیغمبر کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے، 5 پیغمبر کے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خیر ولد آدم 5، آدم علیہ السلام کے جو سب سے افضل بیٹے ہیں وہ 5 ہے، اس میں میں ہوں، آدم ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ و عیسیٰ ہے علیہم الصلوات و تسلیمات۔ یہ 5 بندے، یہ 5 بیٹے آدم علیہ السلام کے سب سے افضل بندے ہیں۔ اور اس آیت میں سورۃ شورى میں 5 پیغمبروں کے نام اللہ نے خود لیے اور کہا کہ ہم نے کیا طریقہ بتایا تھا، کیا حکم دیا تھا، ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، کہ آپ لوگ اٹھیں اور دین کو قائم کر دیں، دین کو قائم کر دیں۔ تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حکومت کو بدلنا ہے، یعنی افکار کی تطہیر بھی کریں، سیرت کی بھی تعمیر کریں، اپنے علاقے میں کام کریں اور اصلاحی معاشرہ کریں، اور آخر میں اپنے نظام حکومت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اقامت دین، ان اقیم الدین۔ پچھلے سال بلکہ 2 سال پہلے آپ نے بھی، میرے خیال میں آپ لوگوں نے بھی سنا تھا، ہمارے اپنے ایک ساتھی تھے اور پھر وہ خفا ہو گئے جماعت سے، بلوچستان کے شیخ الحدیث صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی نے جو تصور پیش کیا ہے اقامت دین، یہ بالکل بدعت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اقامت دین کیا چیز ہے؟ بس رسول اللہ اور پیغمبروں کے آنے کا مقصد ہے توحید کا عقیدہ بیان کر، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اقامت دین کا فرض یہ مسلمانوں پر ایک اور ذمہ داری ڈالنا ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ پھر چیلنج دیا کہ کون ہے وہ مولوی صاحب جو یہ کہے گا اور یہ چیلنج قبول کرے گا کہ اقامت دین فرض ہے۔ تو ہم نے کہا کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، مولوی کیا کون ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ نے خود سورۃ شورى کے اندر بیان کیا ہے کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یعنی اقامت دین کے بعد تو اللہ نے خود کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 پیغمبروں کو اقامت دین کے بعد کی ہے، تو 5 پیغمبروں میں ایک سیدنا نوح علیہ السلام بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو فالورز تھے، جو نوح علیہ السلام کے تابعدار تھے، ان کے حوالے سے صحیح روایتیں ہیں کہ صرف 6 بندوں نے ایمان لایا تھا۔ یہ 6 بندے کون تھے؟ 3 ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، بیٹے حام، سام اور یافس، اور 3 ان کی بیویاں تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور 4 بیویاں، ایک بیوی کافر تھی اور ایک بیٹا کافر تھا، کنعان۔ 8 میں سے صرف 6 نے ایمان لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا تھا 950 سال، 1060 سال اس کی عمر تھی، 950 سال انہوں نے اقامت دین کا کام کیا تھا۔ 6 بندے مسلمان تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف 40 تھے اور ایک روایت میں 80 تک روایت ملتی ہے، یعنی 6 سے لے کر 80 تک مسلمان بندے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی کہا کہ ان 6 بندوں پر آپ اقامت دین کرا دیں، اگر 40 ہے، 80 ہے، 6 ہے، جتنے بھی ہیں، لیکن آپ اقامت دین کا کام کر لیں۔ لہٰذا ہم اپنی دعوت پر دھیان رکھیں گے، سب سے پہلا کام کریں گے تطہیری افکار، اپنا عقیدہ بس درست کرنا ہے۔ پوچھنا چاہیے علماء کرام کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے کہ ہمیں عقیدہ سکھا دیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ اس کے بعد تعمیری سیرت، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، رات کو، تو میں تقریباً 37 سال گزرے ہیں، 37 میں داخل ہوں۔ آپ میں سے بزرگ ہے 70 سال سے اوپر ہے، نوجوان بھی ہے 20 سال والے، 30 سال والے۔ تو ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم دائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں
اور دعا پڑھتے اللہ بسم کا موت وحیا، تو اس کے بعد 5 منٹ، صرف 5 منٹ آپ دے دیں، آج سے ہی کام شروع کر لیں۔ 5 منٹ آپ ایسا کر لیں کہ اپنی پوری زندگی کے حوالے سے سوچیں کہ میں نے جو 30 سال گزاری، 40 50 60، اس میں نے دین کے لیے کتنا کام کیا اور اپنے لیے کتنا کام کیا۔ میں جو کام کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے لیے کر رہا ہوں، دعوت دین کا کام کر رہا ہوں، اسلامی معاشرہ کا، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا اپنے نفس کے لیے کرتا ہوں، شہرت کے لیے کرتا ہوں؟ یہ کام کس لیے کرتا ہوں میں جب خدمت کرتا ہوں کیا میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں یا صرف شہرت کے لیے کرتا ہوں؟ میں نے جو جوانی گزاری ہے، جوانی میں میں نے کتنے کام اچھے کیے، کتنے میں نے برے کیے ہیں؟ یہ جو میرا روزگار ہے، میرا کاروبار ہے، اس میں کیا حرام تو نہیں ہے؟ اگر حرام ہے تو بچوں کے لیے میں حرام کیوں کما لوں؟ مجھے کیا پتا کہ میں ابھی رات کو میں مر جاتا ہوں، میں صبح اٹھ سکتا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا۔ لہٰذا یہ ہر رات کو سونے سے 5 منٹ پہلے اپنی پوری زندگی کی ہم نے یہ جانچ پڑتال کرنا چاہیے، اور پھر جب پوری زندگی کی 5-4 منٹس میں اب جب ہم فارغ ہو جائے تو 1 منٹ اپنی جو گزری ہوئی دن ہے اس حوالے سے سوچیں کہ میں نے آج صبح نماز بجماعت پڑھی ہے، میں نے ظہر کی نماز بجماعت پڑھی ہے یا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، بجماعت پڑھی ہے، عصر کی نماز میں نے پڑھی ہے، آج میں نے حرام تو نہیں کیا ہے، آج میں نے اپنے والد صاحب کو خفا نہیں کیا تھا، آج میں نے کسی مسلمان کے حق پہ تو میں نے ڈھاکہ نہیں ڈالا تھا، آج میں نے کسی مسلمان کا دل تو نہیں دکھایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ، یعنی اللہ تعالی کے لیے پوری دنیا کو مٹان اور ختم کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کی دل کو آپ نے اگر خفا کر دیا، یہ اللہ پہ بہت گران ہے، بہت اللہ تعالیٰ بہت خفا ہو جاتا ہے کہ کس مسلمان کی دل کو آپ نے دکھایا۔ یعنی ایک مسلمان آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو یہ میرے خیال میں 1 منٹ 2 منٹ اس لیے ہم نے دینے ہیں کہ سونے سے پہلے پوری زندگی کی جان پڑتال، اور پھر آخر میں 1-2 منٹ میں اپنے روزمرہ جو پوری ہماری دن جو گزری ہے، نماز کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی اور ہماری زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں بنیادی اقامت دین، یہی چیز ہے بنیادی طور پر۔ صرف نماز دین نہیں ہے، صرف روزہ دین نہیں ہے، صرف خدمت دین نہیں ہے، صرف ناری دین نہیں ہے، اور صرف بس ذکر کرنا دین نہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں دین۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت جلیل القدر امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، وہ جو ہمارے پشت میں مشہور ہے کہ سر سے ٹوپی گر جاتی ہے جب اس کو دیکھے آپ، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس پلے کے عالم ہیں کہ اس کو دیکھ کر آپ کے سر سے ٹوپی گزر جاتی ہے، یعنی گر جاتی ہے، اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کریں، عبادت کیا چیز ہے؟ قرآن میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ العبادت اسم جامع، عبادت ایک بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور پھر آخر میں فرمایا العبادت اسم جامع لجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ، یعنی جس کام کو اللہ پسند کرے، جس کام کرنے پر اللہ راضی ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں عبادت، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، جس کام پر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کام پر خوش ہوتا ہے کہ ہم مسجد جا کر اپنا جو دائیں پیر ہے آگے کر لے، اللہ خوش ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ اس پر خوش ہوتا ہے اگر ہم پانی پیتے دائیں ہاتھ سے پیے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے کہ جب جاتے ہیں تو آپ کی جو شلوار ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ آپ نماز 5 وقت بجماعت نماز ادا کریں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عبادت۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں آج کے درس میں ہم نے پڑھی، ایک ہے عبادت کا مفہوم کہ عبادت وہ چیز ہے جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری بات اقامت دین، کہ اقامت دین کیا چیز ہے؟ تو ہم نے 4 باتیں کی، تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اصلاح معاشرہ اور اصلاح نظام حکومت، ان 4 چیزوں کو ہم کہتے ہیں اقامت دین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، صحیح معنوں میں، اور صحیح معنوں میں ہمیں تحریک کے کارکنان بنا دے۔ اور ہم نے جو میں کہتا ہوں اکثر اپنے شاگردوں کو، میں صبح جماعت اسلامی کا بڑا ایک دارالعلوم ہے، تقریباً 1200-1300 طلبات پڑھتے ہیں وہاں، تو میں ادھر میں پڑھاتا ہوں، پھر کالج جاتا ہوں، پھر اپنا مدرسہ ہے، تو میں اکثر کالج میں بھی اور مدرسہ میں بھی، دونوں مدرسوں میں اپنے طالبات کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، خدا کی قسم ہمارا دعویٰ بہت زیادہ بڑا ہے اقامت دین کا، یعنی ہم کہتے ہیں جماعت اسلامی والوں کا عقیدہ ہے اور یہ دعویٰ ہے ہم اقامت دین کرتے، دین کو قائم کرتے،
لیکن ہمیں خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے کہتا ہوں، کس زبان سے کہ میں اقامت دین کا سپاہی ہوں. میری نماز کو دے کے، میری اخلاق کو دے کے، میرے کردار کو دے کے میں کہتا ہوں میں اقامت دین کرتا ہوں. اقامت دین کے لیے نبوی اخلاق چاہیے، اقامت دین کے نبوی کردار چاہیے، اقامت دین کے نبوی عبادات چاہیے. یہ بات لمبی ہوتی جا رہی لیکن ایک حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں افضل النبیین ہے، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک دفعہ محبت اس طرح ہوتی ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک چارپائی پر لیٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی باتیں بیچ میں کرتے تھے کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کو، لیکن حضرت عائشہ کو بے پناہ محبت دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہیں تو وہ اٹھنا چاہ رہے تھے کہ عائشہ مجھے چھوڑ دے، دعینی مجھے چھوڑ دے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اتعبد لربی عز وجل، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. میں نے کہا میں تو آج میں نہیں چھوڑوں گا. اب تو کبھی دعوت میں ہوتے ہیں، کبھی جہادوں میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات رسول اللہ نے خود کی ہے، 27 غزوات. 56 رسول اللہ نے بعوث اور لشکریں بھیجی تھی. مجموعی طور پر یہ 83 جنگیں ہیں. 83 10 سال کے اندر اقامت دین کے لیے 83 مرتبہ رسول اللہ نے جہاد کیا ہے. تو عائشہ فرماتی کبھی جہاد میں ہوتے ہیں، کبھی سفر میں ہوتے ہیں. آج میرے ساتھ ہے اور میرے کمرے میں آپ 8ویں رات آتے ہیں. رسول اللہ کی تو 9 بیویاں تھی، 8ویں رات میرے کمرے میں آتے اور ابھی آپ اٹھ رہے ہیں. خدا کی قسم یاد نہیں چھوڑوں گی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، پھر جا رہا ہوں. 5-6 منٹ بعد پھر رسول اللہ نے فرمایا دعینی اتعبد لربی عز وجل، مجھے چھوڑ دے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا ہے قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے آگے پیچھے تمام گناہ ہم نے معاف کر دیا. آپ معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اتعبد لربی عز وجل. رات کو اٹھ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر وہ چلے گئے، اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور صبح تک پہلی رکعت پر کھڑے تھے، صبح تک، حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ رسول اللہ کے جو پاؤں بالکل پھول گئے. اور اسی اسنا میں بلال صبح آ گئے. رسول اللہ الصلاۃ جامعۃ، رسول اللہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اب آجے باہر نکلے. تب رسول اللہ نے سلام پھیرا. دوسری رکعت پر میں آ گیا، پاؤں کو میں نے دبانے کی کوشش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ نے آپ کے لیے تمام گناہ بخش دی ہیں اور آپ ساری رات آپ کھڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے میری ساری گناہیں معاف کر دی ہیں تو افلا اکون عبدا شکورا، میرے لیے شکریہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ یہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے تمام گناہیں بخش دی ہیں. تو میں آخر میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور پھر ایک اسلامی تحریک میں کارکنان ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے اقامت دین کا. تو پھر نبوی اخلاق، نبوی کردار، اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے. اللہ ہماری مسائل کو قبول فرمائے اور ہماری جتنی بھی تقصیرات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو، جب میں ابتدا میں